تو اس لیے ہمارا جو یوم عرفہ بنے گا وہ بنے گا اتوار کو. تو اتوار کے دن کا تو کم از کم روزہ ضرور رکھنا چاہیے، بڑا ثواب ہے اس. اگلے دن پھر قربانی ہے. اچھا، جس طرح ہر عبادت کی ایک روح ہے نا، قربانی کی بھی ایک روح ہے. بس وہ روح اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے نا، پھر قربانی کرنا مشکل ہی نہیں ہمارے لیے. قربانی کا مقصد ہرگز نہیں گوشت، پوست، چمڑا، یہ مقصد نہیں ہے. قربانی کی روح جو ہے نا، وہ ہے اپنے محبوب کے قدموں میں نذرانہ پیش کرنا، اللہ کے حضور نذرانہ پیش کرنا، روح کا نذرانہ. خون بہانے کا نام قربانی ہے. اگر گوشت مقصد ہوتا قربانی کا تو اللہ تعالیٰ صرف ایک جانور کا حکم دیتے کہ بھی ایک بکرا ذبح کر لو، کافی ہے، سارے گھر کو ہی کافی ہے. دیکھو نا، ایک بندے کے لیے ایک بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت بہت ہے، کئی دن کھا سکتا ہے وہ. لیکن اللہ نے کہیں پابندی نہیں لگائی کہ نہیں بھئی تو دوسرا بکرا نہیں ذبح کر سکتا، تو 2 حصے قربانی کے نہیں رکھ سکتا. نہیں، آپ ایک بکرا نہیں 2 کی قربانی دیں، آپ 10 کی قربانی دیں، جائز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینے میں آئے، بعض لوگ کہتے ہیں نا قربانی تو مکے کے ساتھ ہی خاص ہے. نہیں، پورے روئے زمین کے اوپر جہاں بھی مسلمان رہتا ہے قربانی اس کے لیے عام اللہ کے نبی نے کی ہے. مدینے میں آئے، 10 سال زندہ رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے، اور ہر سال 1 سے زائد کرتے رہے. بعض اوقات 2 کرتے تھے. فرماتے ایک میری طرف سے، ایک میری امت میں ان لوگوں کی طرف سے جو اللہ کی توحید کا اعلان کرے اور میری رسالت اور نبوت پر ایمان لائے، اس کی طرف سے. اور بھئی آخری حج پہ جو آپ نے قربانی کی، آخری حج میں ایک ہی حج کیا، حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور حج کرنے کے بعد پھر قربانی جب کی آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ یمن سے منگوائے، 63 اپنے ہاتھ سے نہر کیا، اور باقی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ذمہ لگایا. تو معلوم ہوا کہ قربانی کا مقصد ہرگز قربانی کی روح گوشت پوست نہیں ہے، ہڈی اس کا چمڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ میرا ایک محبوب نے اپنا بیٹا میرے خاطر ذبح کر دیا، تم نے اس کی سنت کو یاد کو تازہ کرو گے تو میرا دل خوش ہوگا. اس لیے صحابہ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں قربانی کے موقع پر، ان کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. اور اب جناب صرف سنت ابراہیم خلیل اللہ کا طریقہ نہیں، اب تو سنت محمد الرسول اللہ بھی ہے. آپ نے اس پہ عمل کیا، حکم دیا، اور بڑی ڈانٹ پلائی اس شخص کو کہ جو مسلمان قربانی کر سکتا ہے اور پھر وہ نہیں کرتا. ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ قریب بھی نہ آئے، اندر تو کیا آنا اس نے، یعنی اس کی نماز کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اس کے دربار اقدس میں حاضری کا بھی کوئی اعتبار نہیں اگر وہ اس دن قربانی نہیں کرتا. بہت سے کم عقل مسلمان ملحد جو بے دینی کی طرف زیادہ مائل، یا بے علم کہہ لو، کم عقل بے علم، اعتراض کرتے ہیں صاحب لاکھوں جانور ذبح کر دیتے ہیں، یہ کیا اسراف ہے، یہی پیسہ رفائی کاموں میں خرچ کر دیں، ہسپتال بنا دیں، مریضوں کو علاج پہ لگا دیں، بیواؤں کو دے دیں، بیٹیوں کی شادی کروا دیں. ایسے موقعوں پر اس قسم کے کم عقل لوگ ضرور نظر آتے ہیں، ضرور ان کے بیانات بھی آئیں گے، آپ سنیں گے. نالیوں میں خون بہہ جاتا ہے،
میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ مسلمان اعتراض کرے گا جس کی عقل کم ہوگی، اور عقل کم اس کی ہوتی ہے جس کا خدا سے تعلق کم ہوتا ہے۔ جس شخص کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوگا وہ کبھی بھی یہ اعتراض نہیں کرے گا، کبھی بھی اس کے دل میں یہ شبہ نہیں پیدا ہوگا کہ میرے جانور ذبح کرنے سے، قربان کرنے سے پیسہ ضائع ہو رہا ہے، خون نالیوں میں بہہ رہا ہے۔ نہیں صاحب، یہ تو اللہ راضی ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے حکم کا کیا قدر ہے، کیا جذبہ ہے، کیا اخلاص ہے، کیا تقوی ہے، کیا ڈر اور خوف ہے میرا تمہارے اندر۔ اس لیے اللہ نے اعلان کیا قرآن میں، فرمائے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہرگز ہرگز اللہ کو نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ پوست پہنچتا ہے۔ یہ جو تمہارے دل کے اندر ہے نا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں حکم دیا ہے، اس حکم کے ذریعے ہم یہ جانور ذبح کر رہے ہیں۔ تو بھائی ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ہمیں کہے کہ یہاں خون بہانا یہاں بہاؤ، ہمیں اللہ کہے کہ وہاں آ کے بہاؤ گے حج کے موقع پہ، حاجی کو وہاں حکم ہے کہ وہ وہاں مینا میں بہائے، اور غیر حاجی کو یہاں حکم ہے۔ ہمارے لیے یوم عرفے کا روزہ کا کتنا ثواب، حاجی کو منع کر دیا کہ حاجی نہ رکھے روزہ عرفے کا، کیونکہ مشقت والے کام کر رہا، ایک عبادت میں مصروف ہے۔ تو بہرحال یاد رکھیے، جو شخص زیادہ قانون بتانے کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں اس موقع پر، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا بھی ہمت ہے معاشی طور پہ، تھوڑے سے بھی پیسے ہیں جس سے ایک حصہ رکھ سکتا ہے تو وہ ضرور قربانی کرے، اور جس میں زیادہ گنجائش ہے اس پہ تو واجب ہے نا، وہ تو اپنی طرف سے بھی کرے، پھر اگر وسعت ہے اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرے، ان کی طرف سے بھی کرے، پھر اور بھی ہے تو اپنے والدین مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، زندوں کی طرف سے بھی کر سکتا ہے۔ لیکن زندے اگر والدین زندہ ہیں نا جی، اور وہ صاحب نصاب ہیں تو ان کی قربانی انہی کے اوپر واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس گھر کا ایک سربراہ کر دے تو کافی ہے۔ نہیں صاحب، گھر کا سربراہ نماز پڑھ لے تو کافی ہے اس کے ساروں کے لیے، حالانکہ عاقل بالغ ہیں سارے گھر کے اندر، تو نماز تو ان پہ بھی فرض ہے۔ گھر کا سربراہ روزہ رکھ لے تو باقیوں پہ معاف نہیں۔ یہ جو عبادتیں ہیں نا، مالی عبادت ہے یا بدنی عبادت ہے یا مرکبہ عبادت ہے، جو فرائض کے درجے میں، وہ ہر عاقل بالغ صاحب نصاب ان پہ ضروری ہے۔ اس لیے گھر کے اندر اگر خامند غریب ہے، بیوی امیر ہے تو اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ بیوی غریب ہے تو خامند امیر ہے تو وہ کرے اپنی طرف سے۔ ایک گھر کے اندر باپ بھی امیر ہے، ماں بھی امیر ہے، بیٹے بھی امیر ہے، بہویں بھی امیر ہے، سب کے پاس سونے کے زیورات ہیں، ہاتھ بھر جاتے ہیں جب زیور پہنتی ہیں۔ یہ عورتوں کے اوپر تو زیادہ قربانی واجب ہے مردوں کی بنسبت۔ بعض مرد غریب ہوتے ہیں، جو آیا خرچ ہو گیا، نہیں پیسہ جمع۔ عورتوں کے پاس تو سونا ہر وقت موجود، 10 11 12 کو اگر 1.5 لاکھ روپیہ اپنی ضرورت سے زائد موجود ہے اور قرضہ بھی نہیں ہے تو اس میں قربانی واجب ہے۔ نہیں کرے گا تو پھر وعیدیں بڑی سخت ہیں اس کے لیے، ڈانٹ بڑی سخت ہے، اسی لیے واجب کہتے ہیں۔ ورنہ بعض لوگوں کے نزدیک سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ بھی بڑی اہم ہے۔ سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی 1 سال نہیں کرتا، چلو کسی مجبوری کی وجہ سے کچھ نہ کہو اس کو، وہ دوسرے سال بھی نہیں کرتا، تیسرے سال بھی نہیں کرتا، سنت ہی تو ہے سنت، اس کو لعنت ملامت کرنا جائز ہے کہ شرم نہیں آتی تجھے؟ اللہ کی پیاری سنت ہے، محبوب سنت ہے، اور پھر تو کسی عذر کی وجہ سے چھوڑے تو چھوڑے۔ لیکن جو واجب کا حکم ہے وہ تو فرض کے درجے میں ہوتا ہے، بالکل دونوں کا ایک ہی حکم ہے عملی اعتبار سے۔ فرض کا کرنا بھی ضروری ہے اور واجب کا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضرور اہتمام کریں، جنہوں نے ابھی تک ارادہ نہیں کیا وہ ضرور کریں۔